الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم. میرے محترم قابل صدر احترام دوستوں ساتھی بزرگوں، آج کا دن ہمارے لیے ایک خوشی اور مسرت کا دن ہے کہ گزشتہ ہفتے 7-8 تاریخ کے درمیان اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسی فتح سے ہمکنار فرمایا اور ایک ایسی فتح عطا فرمائی جس کے بارے میں یا جس کی توقع ہمیں نہیں تھی. خصوصاً پاکستانی عوام اور مسلمانوں کے اندر اتنی بڑی فتح کی امید شاید اس سے پہلے نہیں تھی. اس واقعے سے پہلے ہم سوچ نہیں پا رہے تھے یا ایسی توقع نہیں رکھ پا رہے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو دلوں کے حال کو ایسے پھیر دیتا ہے کہ پھر وہی فوج جس کے بارے میں پہلے کچھ لوگ مختلف نظریات رکھ رہے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سمجھ میں آیا کہ ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن جب وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو پھر وہ یکجاں ہو جاتے ہیں. جیسے ایک گھر کے اندر 2 بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں، آپس میں اختلاف یقیناً ہوتا ہے، بعض مرتبہ لڑائی بھی ہو جاتی ہے کسی بات پر، لیکن باہر سے کوئی ان تینوں کے خلاف یا کسی ایک کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تو یہاں سے پھر تینوں متفق ہو جاتے ہیں ایک ساتھ، پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہی بات تھی جو گزشتہ جمعے ہم اپنے خطبے کے اندر ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہمیں یکجاں ہو کر دشمن کے خلاف ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہو. تو اللہ رب العزت نے الحمدللہ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمایا اور ہم سب سرخرو ہوئے اور ایک ایسی فتح سے کامیاب ہوئے جس کو صرف پاکستان نے نہیں بلکہ دنیا نے تسلیم کیا، جس کو صرف اسلامی ممالک نے نہیں بلکہ کفار نے بھی تسلیم کیا. اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے، ان کو ایک مستحکم جواب ملا کہ اگر دوبارہ کوئی کافر یا کوئی دشمن ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو یقیناً وہ ہمارے یہ 7-8 مئی کے واقعے کو سامنے لائے گا، تو اتنی جلدی ہمت نہیں ہوگی اس کی. دنیا نے ایک لقب دیا ہمارے شاہینوں کو، ہمارے پائلٹوں کو
فضاؤں کے بادشاہ کہ ہمارے پائلٹ کیا ہیں؟ فضاؤں کے بادشاہ ہیں، کہ جب یہ کسی جہاز پر بیٹھ جائے تو اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکتے ہیں، ورنہ دشمن کے پاس جو ہتھیار تھے، جو ٹیکنالوجی تھی، جو جنگی جہاز تھے، وہ ہمارے مقابلے میں بہت تیز تھے، بہت زیادہ تھے، ان کی ٹیکنالوجی ہمارے سے زیادہ تھی، لیکن بات وہی تھی کہ یہاں کلمے کی طاقت تھی، یہاں ایمان کی طاقت تھی، یہاں سلوگن تھا افواج پاکستان کا، ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ تو ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ نے جب اپنا اثر دکھایا تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جس طرح میں نے پچھلے جمعے ذکر کیا تھا کہ معمولی جماعت بڑے بڑے لوگوں کو زیر کر دیتی ہے اور بڑی بڑی جماعتوں کو زیر کر دیتی ہے۔ جس طرح 313 کا ایک واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور دوسری طرف 1200 کے قریب لشکر جس کو شکست دی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہی آیت نازل کی، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ چھوٹی سی جماعت نے ایک بڑی جماعت پر کیا ہے؟ غلبہ پا لیا۔ تو الحمدللہ ہماری افواج نے بھی دشمن پر غلبہ حاصل کیا، اور بہت کم وقت میں دشمن کو زیر کر دیا۔ حالانکہ امید نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنی جلدی رک جائے گا، لیکن جب ایک زبردست جواب گیا اور ایک مستحکم طریقے سے یہاں سے ایک منظم طریقے سے کام کیا گیا، ایک جواب دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر، اس کے وقت کو سامنے رکھ کر، تو اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈال دی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسا نظام بن گیا کہ منٹوں میں ان کے اہم جگہوں پر افواج پاکستان نے حملہ کر کے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ صبح دن کے اجالے میں سفید جھنڈے لے کر نکل آئے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے اپنے بارڈر پر سفید جھنڈے لہرا کر امن کی درخواست کی، جنگ بندی کی درخواست کی کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ہمارا نقصان ہو رہا ہے، اب اس چیز کو بند ہو جانا چاہیے۔ پھر ایک سازش کے طور پر ایک تیسرا ملک شامل ہوا، اور پھر آپس میں جو بھی معاملات ہوئے وہ آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جو سلوگن ہے ہمارے افواج پاکستان کا، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جس طرح ہمارے افواج پاکستان کا سلوگن ہے تا قیامت اس پر باقی رکھنے کی اور باقی رہنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ ایمان تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی مدد کبھی بھی اس پر نہیں آتی جو صرف اپنے نام کے لیے میدان جنگ میں اتر جائے، جو صرف اپنی واہ واہ کے لیے اتر جائے۔ جب تک اس کو اسلام کی فکر اور اسلام کی بالادستی اور مسلمانوں کے تقدس کی فکر نہیں ہوگی تو اس وقت تک اللہ کی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اور الحمدللہ ہماری افواج نے وہ کر کے دکھایا جس کی ہمیں امید نہیں تھی۔ 6-7 تاریخ سے پہلے آپ چلے جائیں تو ہر ایک سے سپن میں تھا پتہ نہیں کیا ہونے والا، کیا ہو جائے گا۔ کیوں؟ ہمیں امید نہیں تھی کہ ہماری فوج اتنا بڑا مقابلہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک طویل عرصہ بیچ میں گزر گیا، کوئی اس طرح کی کارروائی ہمارے سامنے نہیں آئی تھی، تو ایک نا امیدی کی کیفیت تھی۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ
کہ ہماری فوج ایک بڑی سے بڑی فوج کا مقابل بھی کھڑی ہو سکتی ہے، اس کا مقابلہ بھی کر سکتی ہے۔ ہمیں اپنی سرحدوں کے حوالے سے کسی حد تک اطمینان حاصل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے اندر ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور دوسرا، جس طرح مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے ایک بیان میں عرض کیا کہ جس طرح ہم دفاع پاکستان کے لیے اب کسی حد تک مطمئن ہو چکے ہیں، تو ہمیں اپنا اگلا اسٹیپ اور اگلا ہمارا قدم یہ ہونا چاہیے کہ جس نظریے پر اس ملک کی بنیاد رکھی گئی تھی، کہ اس ملک کا وجود آیا تھا، تو وہ اس پہ اب پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اگر ابھی کوئی سستی کی تو پھر اسی طرح 70-75 سال گزر جائیں گے۔ وہ مقصد کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان کی ریاست کا وجود ہی لا الہ الا اللہ پر ہے، تو یہاں پر نظام بھی اسلامی ہونا چاہیے۔ اور اب یہ عمل میرا اور آپ کا ہے۔ ہماری افواج نے تو کسی حد تک ہمیں مطمئن کر دیا اور ثابت کر کے دکھا دیا، اب میرا اور آپ کا عمل بتاتا ہے کہ ہم کتنا اپنے آپ کو، اپنے اوپر اسلام کو نافذ کر سکیں، تاکہ جب ہم اسلام کو نافذ کریں گے تو پھر ملک میں خود بخود یہ نافذ ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ ہی نہیں چاہتے تو پھر یہ ملک کے اندر بھی نافذ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر سے، اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کرنا، کہ جو بانیان پاکستان تھے، جنہوں نے ملک پاکستان کے وجود کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، ان کی روحوں کے ساتھ مذاق نہ ہو جائے کہ 75 سال گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کا جو مشن تھا اس کو پورا نہ کر سکے۔ وہ جس مقصد کے لیے اپنی جان قربان کر گئے، ہم ان کی قربانیوں کا مذاق اڑاتے رہے، تو یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوگی، یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، یہ ان کے مشن کے ساتھ مذاق ہوگا کہ تم تو کٹ مرے، تم نے تو اپنی جانیں قربان کر دی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ ہم آج اتنے عرصے بعد بھی ان کے مقصد سے غافل ہیں۔ الحمدللہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں عزت کے ساتھ، آزادی کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، کسی سے ڈرے بغیر، کسی سے خوف زدہ ہوئے بغیر پورے کے پورے اسلامی اور اسلامی احکامات پر عمل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ کوئی آپ کو روکنے والا نہیں، نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا آپ کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کوئی نہیں روکتا، اسلامی احکامات نافذ کرنے سے کوئی نہیں روکتا آپ کو۔ اگر یہ نافذ نہیں ہو رہے تو یہ میری اور آپ کی سستی ہے، میری اور آپ کی کمی ہے، میرے اور آپ کے ایمان کی کمی ہے، ورنہ ہمیں مواقع مکمل مل چکے ہیں، زمین مکمل مل چکی ہے، ملک مکمل مل چکا ہے جہاں ہم ان پر پورا اتر سکتے ہیں۔ اپنے اطراف میں، دنیا کے اطراف میں، ممالک میں دیکھیں جہاں لوگ بچوں کو تلاوت کلام پاک جیسی تعلیم نہیں دے سکتے، ایسے ممالک آج بھی موجود ہیں۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوا سکتے، اپنے بچوں کو دینی کپڑے، اسلامی لباس نہیں پہنا سکتے۔ ان کا بچہ یا گھر کا کوئی فرد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ ایسے ممالک آج بھی موجود ہیں۔ فلسطین جو 3-4 سال سے ہمارے سامنے ہے،
جس کو کھنڈر بنا دیا گیا، بمباری کر کر کے ختم کر دیا گیا۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے وہاں فاقہ کشی کی جو حالت چل رہی ہے، بھوک کی وجہ سے جو بچے مر رہے ہیں۔ ایک ساتھی نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک گھر سے نکلنے والا شخص گھر سے نکلتا ہے اور رستے میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے۔ لوگ اس کے قریب جاتے ہیں، اس کو پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، وہ آنکھیں کھولتا ہے اور صرف چند جملے بولتا ہے، اس کے بعد وہ مر جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھانے پینے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، اپنے بچوں کے رزق کے لیے نکلا ہوں کہ شاید ان کو کچھ کھانے کا انتظام کر سکوں۔ میرے بچوں نے کئی دن ہو چکے ہیں کھانا نہیں کھایا، کئی دن گزر گئے کہ میرے بچوں نے کھانا نہیں کھایا اور مجھ پر بھی یہ حالت طاری ہے۔ اور یہ چند جملے اس نے بولے اور اس کی روح پرواز کر گئی کہ پتہ چلا کہ اس کے اپنے پیٹ میں بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں گیا اور وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا، اور بعد میں جب دوبارہ اٹھایا گیا تو اس کی روح بھی پرواز کر گئی۔ یہ حالات چل رہے ہیں، تصویریں آپ کے سامنے آتی ہوں گی، ویڈیوز آپ کے سامنے آتی ہوں گی کہ بچے کتنے کمزور ہو چکے ہیں وہاں کے۔ تو اس وقت ہم نے پچھلے ہفتے سے کچھ آواز اٹھانا بند کر دی ہے۔ جب ہمارے ملک کے اندر کچھ حالات خراب ہوئے تو ہم ذرا اپنے معاملات میں لگ گئے، تو ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کرنے کا ٹائم نہیں ملا۔ تو ابھی ایک مرتبہ دوبارہ وقت ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھائی جائے، کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے جو ان کے لیے جا رہا ہے وہاں سے کچھ نہ کچھ امداد بھیجی جائے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر باقاعدہ ایک اکاؤنٹ ہے جس کا آپ شاید سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہوں گے، وہ اکاؤنٹ بہت گھوم رہا ہے، تو اس کے ذریعے امداد پہنچائی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ان کی امداد 100% درست اور صحیح طریقے سے وہاں پر پہنچائی جاتی ہے، جس کے اندر کرپشن وغیرہ کا کوئی ثبوت یا کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ تو بے دھڑک ہو کر اس اکاؤنٹ میں رقم جمع کروائی جائے۔ وہ مفتی صاحب کی اپنی زیر نگرانی کام ہو رہا ہے اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے کافی کچھ پہنچ رہا ہے، لیکن ایک بڑی آبادی ہے جہاں بعض دفعہ کچھ چیزیں پہنچ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں پہنچ پاتی، کیونکہ غیروں کا تسلط ہے وہاں تک۔ بعض دفعہ ہم چیز تو لے جاتے ہیں لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، اور کچھ چیزیں پہنچ بھی جاتی ہیں، لیکن ہم صرف اس وجہ سے نہیں رکیں گے کہ شاید ہماری چیزیں نہیں پہنچ رہی تو ہم نہ دیں۔ ممکن ہے آپ نے 100% مدد کی ان کی، چلیں 99% نہیں پہنچا، 1% تو پہنچ گیا۔ اگر آپ کی طرف سے اتنا بھی چلا گیا تو یہ بھی میرے اور آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ایک ذریعہ بن جائے کہ اللہ ہم نے تو پوری کی پوری کوشش کی، اب ہمارا نظام، ہماری چیزیں، وہاں کے معاملات ایسے ہیں کہ ویسے اتنا تو ہے نہیں کہ 100% میں سے 99% پہنچ رہا ہو، اور لیکن کم سے کم 50% 60% کی امید اپنی جگہ ہے، اتنا تو ضرور پہنچ رہا ہو۔ تو تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنے طور پر 500 1000 جو رقم آپ کر سکتے ہیں ان کے لیے لازمی بھیجیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ دیکھے نہیں جا رہے۔ ایک ایمان والا، ایک غیرت رکھنے والا، ایک تھوڑی سی حیا رکھنے والا، ایک مسلمانوں سے محبت کرنے والا، وہ کبھی بھی اس طرح کے حالات کو دیکھ نہیں سکتا اپنی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہمیں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔